کوئی اور ہے۔ میں تو اس پر بھی مطلب یہ کہ عرض کرتا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں ہماری بچی کا نصیب اچھا ہو جائے۔ تو نصیب اچھا ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا نصیب پہلے برا ہے کہ وہ اچھا ہو جائے؟ اگر یہ تصور رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ قطعاً غیر مناسب ہے، کیونکہ جو اللہ کا جس کے لیے بھی فیصلہ ہے وہ اچھا ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر میری اور آپ کی مرضی کے موافق نہ ہو، اس کے مخالف ہو تو ہمیں پسند نہیں آتا۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، پسند ہی آنا چاہیے، لیکن یہ ایک طبعی تقاضا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک یہ کہ اسے ہم برا کہیں کہ یہ برا ہے، وہ برا حقیقت نہیں ہے، وہ فی نفسی اچھا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک مریض کو کڑوی دوائی پینی پڑ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ بڑی گندی اور بری دوائی ہے، تو فی نفسی وہ تو بہت اچھی ہے کہ اس کا علاج کر رہی ہے، لیکن اس کی طبیعت چونکہ اسے پسند نہیں کر رہی اس لیے اس کو برا سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک اور مثال سمجھ لیں کہ جب منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو مرغی کی ران بھی اچھی نہیں لگتی ہے، ذائقہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں کڑوا کڑوا سا ذائقہ ہے۔ پانی پیتے ہیں تو کڑوا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ فی نفسی پانی کے اندر کڑواہٹ نہیں ہے، اس کھانے کے ذائقے میں کڑواہٹ نہیں ہے، ہمارا منہ اپنا خراب ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فیصلے فرمائے وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، وہ خراب کیسے ہو سکتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اس لیے نصیب کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ اللہ نے جو فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا ہم اس پر دل و جان سے راضی ہیں۔ اب یہ آگے پھر بات ہوگی کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم عمل کریں یا نہ کریں، گناہوں سے بچنے کے بارے میں ہم کیا تصور رکھیں، یہ تمام پہ ہم کلام کریں گے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، جیسے کہ آپ کی خدمت میں حدیثیں عرض کی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم قدرت سب کچھ لکھ کر خشک ہو چکا ہے، ابھی آگے بھی حدیث آئے گی، اور اب اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اللہ نے کسی کے لیے رزق لکھ دیا وہ لکھ دیا، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ مقرر کر دیا اسی سے شادی ہوگی، کسی اور سے نہیں ہو سکتی ہے، اور جس وقت میں مقرر کیا اسی وقت میں ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے موت کا اور زندگی کا وقت مخصوص ہے، یہ اس شخص اسی وقت پیدا ہوگا، اس وقت اس سے پہلے نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ اس کے بعد، نہ اس کی کوئی پیدائش کو روک سکتا ہے۔ اسی طرح جس نے جس وقت مرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا فیصلہ کیا، اس نے اسی وقت مرنا ہے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ جی میں نے دوبارہ اس لیے باتیں دہرائیں کہ اب یہ جو بیچارے عاملین حضرات ہوتے ہیں انہیں مسئلہ تقدیر سے کوئی شغف نہیں ہوتا، نہ ان کو اتنی معلومات ہوتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جی میری شادی نہیں ہو رہی، کہتے ہیں بندش ہے۔ جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، جی بندش ہے۔ ہمارے بچے پیدا نہیں ہو رہے، شادی کو 2 سال ہو گئے، جی بندش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندش کا کیا تصور ہے؟ اگر بندش کا یہ تصور رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اولاد دینا چاہتا تھا لیکن فلاں شخص نے جادو کروا کے بچوں پہ بندش کروا دی، اگر یہ تصور ہے تو یہ تو کفر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں اولاد دینے کا فیصلہ کر چکا تھا لیکن فلاں شخص کا جادو رکاوٹ بن گیا اور اس نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا۔ حالانکہ نبی کریم تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا، اس میں جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اس میں کمی زیادتی کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے رزق لکھ دیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں فلاں نے بندش کروائی، اس کا مطلب ہے کہ فلاں نے رزق کو روک دیا اپنے عمل کے ذریعے، یہ کہنا چاہتے ہیں، یا فلاں نے شادی کو روک دیا کہ لڑکی کی شادی نہیں ہونے دے رہے، یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے جادو کروا کے اس کو مار دیا۔ آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالی، ہم نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی کہ جب کسی قوم کی آخری حد آ جاتی ہے، اس کی اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو پھر نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ایک وقت مقررہ پر ہی وہ مریں گے۔ اب یہ کہنا کہ جی فلاں نے مار دیا، فلاں کیسے مار سکتا ہے، اسے تو اللہ نے مارا ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو لمبی زندگی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی اور فلاں نے اس کی زندگی وہ کم کر دیا؟ تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہاں اگر بندش کا یہ تصور رکھا جائے کہ اللہ تبارک، مثلا اولاد کے سلسلے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ انہیں 3 سال تک ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور کسی نے جادو بھی کروا دیا کہ ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو، اس نے 3 سال کی مدت رکھی نہیں رکھی، بہرحال جادو کروا دیا کہ بچہ پیدا نہ ہو۔
اب 1 سال گزرا بچہ پیدا نہیں ہوا، 2 سال گزرے بچہ پیدا نہیں ہوا، تو وہ جادو کروانے والا اور خود جادو کرنے والا خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے بچے کو روک دیا. حالانکہ اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فیصلہ ہی یہ ہے کہ ان کے ہاں 3 سال تک بچہ پیدا نہ ہو. یہی وجہ کہ 3 سال گزریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بچے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، 4تھے سال بچہ پیدا ہو جائے گا، گیا ان کا جادو. وہ آپس میں ٹکراتے رہیں گے کہ ارے یہ کہاں سے ہو گیا، ہم نے تو بڑے جادو کروائے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کاروبار پہ جادو کرواتے ہیں، صحت پہ کرواتے ہیں، مارنے کے لیے کرواتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو پاتا، رزلٹ نہیں نکلتا. لہٰذا بندش کا اگر یہ تصور رکھا جائے کہ بعض اوقات کسی شخص کے نے جو ایک بندش کا عمل کیا ہے، مثلا جس کو بندش کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو جاتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کمی دے گا اور بندش بھی اسی چیز سے کروائی گئی ہے اور یہ موافق ہو گئے تو ٹھیک. لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا کہ اس شخص کی بندش کروانے کا عمل اللہ کے فیصلے کو بدل دے گا تو یہ تو کفر ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے یہ اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک یہ سوال وہ جواب تو ہو گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ وضاحت سے ہو جائے، لیکن ٹائم بھی بہت کم ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ہم کچھ سوالات لیں گے اور ان کے جوابات لینے کے بعد انشاءاللہ مسئلہ تقدیر کو مزید واضح کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام کو دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.